قصہ خوانی بازار، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 48واں انشا، شارق علی۔ زلزلے کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میں اور کرنل خان آزاد کشمیر کے تفصیلی دورے کے بعد ایبٹ آباد گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ انکل پٹیل 2005 کا سانحہ یاد کر رہے تھے۔ بولے، تباہ شدہ ملبے کے ڈھیر، سڑکوں میں پڑی دراڑیں، مظفر آباد ہسپتال کی جھول کھائی عمارت اور خیمہ ہسپتالوں میں زیر علاج معذور۔ رات گئے تک ڈونرز میٹنگ کے لیے رپورٹ مکمل کی۔ چند گھنٹے آرام اور الس صبح پشاور روانگی۔ ماہر ڈرائیور نے میٹنگ سے بہت پہلے پہنچا دیا۔ قہوہ پینے قصہ خوانی بازار پہنچے تو رومانوی تصور کو دھچکا لگا۔ نہ کارواں نہ سرائے، نہ ہی آتشدان کے گرد بیٹھے دور دراز منزلوں سے آئے کہانی کہتے سنتے مسافر۔ وہی عام بازار کی سی بھاگ دوڑ، گاہکوں کا جمگھٹ اور ٹریفک کا شور۔ قہوہ اور کلچا لیکن لاجواب۔ خان نے بتایا، پھولوں کا شہر پشاور ہند کو بولتے پشوریوں کا شہر تھا، جس میں افغان اور آزاد علاقوں کے پشتو بولنے والے بھی آ بسے۔ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کا سب سے قدیم شہر ہے۔ 2 صدی عیسوی میں قصہ خوانی کی سرایوں میں کنشکا تہذیب کے مسافر مختلف دنیاؤں کی خبر لیے قیام کرتے اور روشن الاؤ کے گرد حلقہ بنائے قہوہ ہاتھ میں لیے کہانیاں کہتے اور سنتے تھے۔ میں نے کہا، پہلی انسانی کہانی تو یقیناً اس بازار سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ جانے کس غار میں ابتدائی انسانی گروہ کے کسی شکاری نے کہانی کہہ کر ناکامی کا جواز پیش کیا ہو، یا خطرناک شکار سے پہلے خوف دور کیا ہو، کامیابی کی امید دلائی ہو۔ تہذیب آگے بڑھی تو کہانی کار کو طاقت اور احترام حاصل ہوا۔ تحریر سے پہلے واقعاتی تفصیل کو کہانی کی صورت کہنا اور سننا ہی سیکھنے کا واحد ذریعہ تھا۔ پھر کائناتی اسرار اور موت کے بعد کی کہانی سنانے والے مذہبی رہنما بن گئے۔ لوگ اور کہانیاں سفر کرنے لگے۔ بقول انتظار حسین کہانیاں آوارہ گرد ہو گئیں، لیکن کچھ دور دراز کے سفر سے گھر کو بھی لوٹیں۔ قصہ خوانی کتنا روشن ہوتا ہوگا ان دنوں جب دور دراز اور نسل در نسل تجربات اور دانشمندی کے روشن چراغ یہاں جگمگاتے ہوں گے، جب اندوہناک اور ناقابل فہم صدموں سے یہ کہانیاں انسان کو سہارا دیتی ہوں گی۔ طوفان، زلزلے، بجلی کی چمک، ستاروں بھری رات کی آسان وضاحت کی تسلی دیتی ہوں گی، بزرگوں کی عظمت اور اندیکھے خداؤں کو مبالغے سے سنوارتی ہوں گی۔ خان نے کہا، آج بھی تو ہم کہانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ فلم، ڈرامہ، شاعری، خبریں، مصوری اور دوسروں کے مذاہب ہمارے لیے کہانیاں ہی تو ہیں۔ سیاست، طب، قانون، ادب، تجارت، غرض یہ کہ کون سا شعبہ ہے جو کہانیوں کے بغیر گزارا کر سکے۔ میں نے کپ میز پر رکھا اور کہا، جانے کتنوں نے اسی جگہ حیران کرتی، گدگداتی، آنکھیں نم کرتی اور قصہ گو کے انداز، تیور اور لب و لہجے کے ساتھ ہلکورے لیتی کہانیوں کا ہاتھ تھاما ہو۔ خان نے کلچے کا آخری ٹکڑا اٹھایا اور بولے، اس بازار کی سب سے ولولہ انگیز کہانی 1930 میں باچا خان کی قیادت میں آزاد ہندوستان کے لیے پہلی عدم تشدد کی نہتی قربانی ہے۔ برطانوی سامراج کی آرمڈ گاڑیاں پرامن عوام پر چڑھا دی گئی تھیں، بے دریغ گولیاں برسائی گئیں، اور سرکاری بیان 20 اور مقامی لوگ کہتے ہیں 400 خدائی خدمتگار شہید ہوئے۔ تحریک آزادی کا یہ فیصلہ کن لمحہ قصہ خوانی کی سب سے لازوال کہانی ہے، جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی۔
شارق علی.